سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئی اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جامع کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کے، لبوں کو جھوم جھوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اور ایک جگہ شاعر یوں کہتا ہے کہ جو کام نہ آئے اسے کرنا سیکھو، جو کام نہ آئے اسے کرنا سیکھو، تم ڈوب رہے ہو تو تیرنا سیکھو، جو کام نہ آئے اسے کرنا سیکھو، تم ڈوب رہے ہو تو تیرنا سیکھو۔ ارے اسلام نے تو سب کچھ ہی سکھایا ہے، اسلام نے تو سب کچھ ہی سکھایا ہے، اگر جینا نہیں آتا ہے تو مرنا سیکھو، اگر جینا نہیں آتا ہے تو مرنا سیکھو۔ اور ایک جگہ شاعر یوں کہتا ہے کہ ہر ایک سوال کا خود ہی جواب نکلے گا، ہر ایک سوال کا خود ہی جواب نکلے گا، خرابیوں کا نتیجہ خراب نکلے گا، ہر ایک سوال کا خود ہی جواب نکلے گا، خرابیوں کا نتیجہ خراب نکلے گا۔ اور لذیذ لگتا ہے اس وقت جو گناہ تمہیں، لذیذ لگتا ہے اس وقت جو گناہ تمہیں، اسی گناہ سے ایک دن عذاب نکلے گا، اسی گناہ سے ایک دن عذاب نکلے گا۔ وقت اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بنا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک کوئی بہترین دین ہے، کوئی افضل دین ہے، کوئی اعلیٰ دین ہے، کوئی اچھا دین ہے، کوئی بیسٹ دین ہے، کوئی سرو شریشٹھ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس روئے زمین پر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کئی طرح کے مذہب ملتے ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والے بھی ملتے ہیں۔ دنیا میں نظر اٹھائے تو مذہب بھی بہت ہے اور اس کے ماننے والے بھی
بہت ہے اور ہر مذہب کہتا ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، ہمارا مذہب بہترین ہے، مگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں پر جو اپنے آپ کو اپنے مذہب کے ماننے والے جو ہیں اپنے مذہب کو اچھا کہہ رہے ہیں، بہترین کہہ رہے ہیں، سچے کہہ رہے ہیں، تو وہ صرف ماننے والے کہہ رہے ہیں، بنانے والا نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ کسی مذہب کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں مذہب کے بارے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی گرنتھ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ان کے مذہب کے بارے میں اس کتاب کو لکھنے والا نہ ان کا گاڈ جس کو وہ مانتے ہیں اس نے کہا کہ میرا مذہب اچھا ہے یا میرا مذہب سچا ہے۔ ماننے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ماننے والے۔ مگر آئیے، یہ جو بہترین دین دین اسلام ہے، اسے ماننے والے تو بہترین کہتے ہیں، مگر اس پہ مہر اس کے رب نے لگائی ہے۔ اس کو جو بنانے والا ہے اس نے مہر لگا دی کہ تم مانو یا نہ مانو۔ رب کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دھرم ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین کوئی دنیا کا دین نہیں ہے، یہ آسمانی دین ہے۔ یہاں جو دین کا معاملہ ہے تو دنیا میں رہنے والے، اس زمین میں رہنے والے اپنے دھرموں کا دعویٰ، سچے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ دین اسلام دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے، دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ دین آسمان سے آیا ہے اور آسمان سے بھیجنے والا رب کہہ رہا ہے کہ یہ دین سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھا دین ہے۔ اب دنیا میں تم الٹی چھلانگ لگاتے رہو، جس کو جو کہنا ہے بکواس کرتے رہو۔ تمہارے بکواس کرنے سے، تمہارے برا کہنے سے دین اسلام نہ برا ہوگا نہ برا رہے گا۔ اس کو جو کہہ رہا ہے وہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ دین اسلام بہترین ہے، اس نے مہر لگا دیا۔ اب تم کہتے رہو نا کہ یہ دین اسلام برا ہے، تم کہتے رہو، تمہارے برے کہنے سے کبھی یہ دین برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں مہر اس دین کے بنانے والے نے لگائی ہے۔ اور یہ دین لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین ہزاروں سال پرانا، کوئی 2000 سال کہتا ہے، کوئی 3000 سال کہتا ہے، اس سے زیادہ کسی کا دین پرانا نہیں ہوگا۔ مگر آؤ دین اسلام پہ کیلکولیٹ کرو کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ میں صرف ظاہری اعداد بتاتا ہوں، وہ نہیں کہ جب رب کب سے ہے، وہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، مگر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور دین اسلام کا نظام بنا ہے، تب سے دیکھو کہ حضرت آدم سے لے کے ابھی تک اگر پوائنٹ کرے تو یہ دین اسلام کتنا پرانا ہے، تو پوائنٹ کرنے میں رزلٹ نکل کے آتا ہے کہ 8,500 سال پرانا دین ہے۔ کتنا؟ 8,500 سے زائد یہ دین پرانا ہے۔ اب کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس سے پرانا کوئی دین ہوگا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لوگ 2000 میں آ کے اٹکے ہیں، 3000 میں آ کے اٹکے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں گیا۔ مگر اگر ظاہری پوائنٹ کرو اور ظاہری اعداد نکالو تو یہ دین اسلام کتنا؟ 8,500 سال سے زائد پرانا دین ہے۔ یہ اتنا دین ہے، اور پھر اس سے پہلے کوئی دین تھا ہی نہیں، اس کے بعد سارے دین بنے ہیں اور لوگ گمراہی کی طرف آئے، اپنے اپنے دین کو بنانے لگے۔ مگر جو سچا دین ہے اور پرانا دین ہے وہ دین اسلام تھا، وہ دین اسلام ہے اور قیامت تک وہ دین اسلام رہے گا۔ اب آئیے، رب کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو بہترین دین وہ دین اسلام ہے۔ مگر آؤ، اس اسلام کو جو ماننے والے ہیں، اس اسلام کے راستے پہ جو چلنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے؟ جو دین رب بتا رہا ہے قرآن کے اندر اور جو دین میرے مصطفیٰ لے کے آئے، یہ بتاؤ اس دین کو صحیح معنوں میں مسلمان نے سمجھا؟ جو دین رب بتا رہا ہے، ہم نے اسلام کو کیا سمجھا ہے؟ لباس اسلامی پہن لو، ٹوپی لگا لو، مسلمان ہے۔ ہفتے میں ایک دن مسجد کا دیدار کر کے آ جاؤ، سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ کا دیدار کر کے آ جاؤ، صاحب مسلمان ہے۔ ہم اسلام کے
ماننے والے ہیں، مگر آؤ یہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ دین اسلام اور اتنا پرانا دین اسلام کہ یہ سب سے پرانا آسمان سے چلا آ رہا ہے، اور کیسے آیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو آئیے دین اسلام کی بنیاد سمجھے کہ یہ دین اسلام ہے کیا، اور مصطفیٰ نے ہمیں دین اسلام بتایا کیسے۔ میرے نبی مسیح نبی میں جلوہ فروز صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور کس انداز سے آیا کہ راوی روایت کرتے ہیں کہ چہرہ اس کا نورانی، لباس جو اس کا ہے صاف و شفاف، اور اس انداز کے ساتھ آیا کہ صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور ڈائریکٹلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور راوی روایت کرتے اس انداز کے ساتھ بیٹھا کہ اپنے دونوں گھٹنے سرکار کے گھٹنے سے ملا لیے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سرکار کے زانو مبارک پہ رکھ دیا، اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے؟ اب جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شخص آنے والا ہے نہ یہ مکہ کا ہے نہ مدینے کا ہے، اگر مکہ کا ہوتا تو مہاجرین پہچان لیتے، اگر مدینے کا ہوتا تو انصار پہچان لیتے، مگر وہ نہ مکے کا تھا نہ مدینے کا، اور اگر باہر سے آ رہا ہے تو سفر کے اثرات اس کے چہرے یا لباس پر ہوتے، مگر آیا تو چہرہ اس کا نورانی، لباس اس کا شاف و شفاف، اور کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں، اور ایسے بے ترتیب آیا۔ کوئی آتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ادبن ایسے آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور ادبن ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، مگر یہ بے ترتیب آ رہا ہے، آیا ہے اور ڈائریکٹلی صفوں کو چیرتا ہوا سرکار کے پاس جا کر بیٹھتا اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ بتائے اسلام کیا ہے؟ کیا پوچھا اس نے؟ خاموش مت بیٹھو، آج ایسا موضوع ہے کہ بولنا آپ کو بھی پڑے گا تاکہ بولنے اور سننے کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ کیا بولا اس نے؟ یہ فرمائے اسلام کیا ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کرنا اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد جو بنیاد ہے اسلام کی وہ ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکات، اس کے بعد حج۔ یہ میرے نبی ابتدائی اسلام بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ ابتدائی اسلام کی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رب کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے، اور یہی اصل اسلام ہے، یعنی رب کو ایک ماننا، اور یہی دین آسمان سے چلا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہی اسلام ہے۔ ہاں اب جب نبی آتے گئے تو نظام دین بدلتا گیا، قوانین بدلتے گئے، مسئلے بدلتے گئے، یعنی جب رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اسلام کیا تھا؟ اسلام کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا تھی؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب جب دین کا قانون آیا تو کیا ہو گیا؟ آدم صفی اللہ۔ کیا ہوا؟ آدم، یعنی آدم کی شریعت آ رہی ہے، آدم قانون لے کے آ رہے ہیں، آدم جو ہے وہ رب کائنات کے بنائے ہوئے نظام کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب تک آدم رہے 1000 سال یا 970 سال یا 950 سال تو حضرت آدم علیہ السلام کا قانون چل رہا، رب کا قانون چل رہا ہے، شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جا رہے ہیں دوسرا نبی آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو پھر بنیاد وہی، اسلام وہی، لا الہ الا اللہ۔ اب نظام بدل رہا ہے، قانون بدل رہا ہے، کہ لا الہ الا اللہ اور نوح نزی اللہ، قانون شریعت بدل گئی، قوانین بدل گئے۔ اسی طریقے سے ابراہیم آئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تمام کی تمام، یعنی نظام وہی، قوانین وہی، رب کائنات کا معاملہ ہے کہ اسلام وہی، نظام بدلتا گیا، قانون بدلتے گئے، شریعت بدلتی گئی، اور آخری میں جب معاملہ آیا میرے نبی آ رہے ہیں۔ رب کائنات اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے، اور ایسے انداز سے بھیجا کہ مکی کی سرزمین پر پیدا ہوئے، مگر ہر نبی آئے تو فوراً نظام قدرت آ گیا،
فوراً شریعت آ گئی، مگر جب میرے نبی کو بھیجا نا تو 40 سال میرے نبی کے اخلاق کو دکھایا، میرے نبی کے کردار کو دکھایا. نبی تم مکے کے بیچ، مکے والوں کے بیچ میں رہو، مکے والوں کے ساتھ میں رہو اور دکھاؤ کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمانا، پہلے دکھانا کہ اسلام کے ماننے والے ہوتے کیسے ہیں، وہ بنتے کیسے ہیں. تو میرے نبی کو اہل مکہ صادق البادی الامین کہا کرتا تھا. یعنی اگر مکے میں کوئی سب سے زیادہ صادق اور سچا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. اگر کوئی امانت دار ہے، کوئی امین ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے. یہ لوگ کفار مکہ کہتے تھے اور یہ تو پہلے بھی کہتے تھے، اور جب انکار کر دیا، ایک رب کے ہونے کا انکار کر دیا، دین کا انکار کر دیا، مگر آپ کے سچے ہونے کا انکار نہ کر پائے، آپ کے امین ہونے کا انکار نہ کر پائے. اور پھر جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا رب کے حکم پر، تو رب نے کہا لا الہ الا اللہ، اب میری طرف اپنے بندوں کو، اپنے امتی کو بلاؤ. اب نظام وہی ہے، رب کائنات کا قانون وہی ہے، رب کائنات کا اسلام وہی ہے. اب شریعت بدل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، ایک کے بعد ایک آتے رہے. رب کائنات کا اسلام وہی رہا، شریعت قوانین بدلتے گئے. مگر جب اپنے آخری نبی کو بھیجا، کہا اے نبی اب تم کو بھیج رہا ہوں، اس کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند. اب رب کائنات کا اسلام بھی وہی رہے گا. اور پھر اے نبی جو شریعت تم لے کے آئے ہو، قیامت تک شریعت وہی رہے گی. اب نہ اسلام بدلے گا، نہ رب کا قانون بدلے گا، نہ اے مصطفیٰ تمہاری شریعت بدلے گی. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شہر بلال. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اہل سنت زندہ باد. اب رب کائنات کا اسلام بھی وہی رہے گا اور نبی کی شریعت بھی وہی رہے گی. اب قیامت تک کوئی نظام نہیں بدلنے والا. اب اسلام بھی وہی ہے اور شریعت بھی وہی ہے. اب اے نبی جو تمہارے ماننے والے آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، اسی شریعت پہ چلنا پڑے گا، اسی شریعت پہ چلنا پڑے گا. تو میرے نبی سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، تو میرے نبی نے کیا بتایا؟ رب کائنات کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکات ہے، اس کے بعد حج ہے. مگر آئیے اس میں بھی آسانی. اسلام 24 گھنٹے فرض، اسلام 24 یعنی مسلمان ہونا اور ایمان لانا، رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا 24 گھنٹے. اس میں 1 سیکنڈ بھی آپ اگر ہٹے تو ایمان والے نہیں رہ پاؤ گے. تو 24 گھنٹے اسلام آپ کے اوپر. نماز دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 30 دن، زکات اگر صاحب حیثیت ہے اور اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے، اور حج طاقت بھی ہو مال بھی ہو. اگر طاقت ہے مال نہیں ہے تو حج معاف، اور مال ہے طاقت نہیں ہے تب بھی حج معاف. مگر ایک اسلام جو ہے وہ 24 آورز، 24 گھنٹے تمہارے اوپر فرض ہے. اس سے ذرا ہٹے تو معاملہ کیا ہوگا کہ پھر تم ایمان والوں میں نہیں گنے جاؤ گے. اس لیے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ اسلام بتائے، اسلام کیا ہے؟ اب جو میرے نبی اسلام بتا رہے ہیں، ذرا اپنے کانوں سے، اپنے دلوں سے، اپنی آنکھوں کو کھول کے سوچے، سنے اور سمجھے، اور اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے دیکھے کہ اس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں. بولیے جو اسلام میرے نبی بتا رہے ہیں وہ اسلام کے ماننے والے ہم ہیں. اور یہ اسلام کا اعلیٰ اور اول درجہ ہے، اول درجہ. اب جو میرا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، مگر بتانا مقصد تھا. اب جو موضوع ہے اس پر آتا ہوں. اب میرے نبی اس اسلام کی اختتام بتا رہے ہیں. یہ تو اعلیٰ درجہ تھا،
ये अव्वल दर्जा था। अब मेरा नबी बता रहे हैं सवाल हुआ, ये तो सवाल करने वाले ने कर लिया, और कौन था इसे भी समझ ले। जो आने वाला आया था और सवाल किया था, सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो आया है आपके पास आया है, सवाल करने वाला आया है, न इसे हम पहचानते हैं, न ये मक्का का है, न ये मदीने का है, न इसे कोई जानता है, चेहरा नूरानी है, लिबास साफो शफाफ है, ये है कौन? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, वो उठा और गया और आगे जाकर गायब हो गया। तो सरकार ने भेजा किसी साहबी को, जाओ दौड़ कर जाओ बुला के लेके आओ। तो अभी चंद सेकंड हुए थे जाने को, ये साहबी गए, अब नजर नहीं आता वो शख्स। तो कहा नजर आया? कहा नहीं आया। तो कहा तुम्हारे सवाल का ये जवाब है कि आने वाला कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से। और थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो इस्लाम के बारे में पूछने आए थे, और उन्होंने सवाल पूछा और इस वजह से पूछा कि मैं जवाब दूं और तुम तक इस्लाम पहुंच जाए, और तुम्हारे जरिए मेरी उम्मत तक इस्लाम पहुंच जाए। तो ये इब्तिदा थी, अब इस्लाम की इंतहा बताते हैं। और पूछने वाला कौन है? मेरे नबी का सहाबी है। और कौन है? रिवायतों में रावी रिवायत करते हजरत अम्र बिन अबस रदी अल्लाह ताला। सवाल करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? अब मेरे नबी इस्लाम की इंतहा बता रहे हैं। इब्तिदा सुन लिया आपने, अब इंतहा मेरे नबी बता रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जानना चाहते हो इस्लाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम ये है कि जब तुम अपनी जबान खोलो तो मीठा बोल बोलो। क्या फरमाया नबी ने? जब तुम जबान खोलो तो मीठा बोल बोलो। और दूसरा लफ्ज मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई भूखा मिले और खाने का तलबगार हो और तुमसे सवाल करे तो उस भूखे को खाना खिला दिया करो। ये इस्लाम में अफजल इस्लाम है। ये तो इब्तिदा बता रहे थे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, ये अव्वल इस्लाम। मगर यहाँ अफजल इस्लाम बता रहे हैं कि ऐ साहबी, तुम जानना चाहते हो कि अफजल इस्लाम क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं कि मीठा बोल बोलो। क्या बोलो? मीठा बोल बोलो। यानी जब भी जबान खोलो तो अच्छे अल्फाज निकालो, अच्छे अल्फाज से आप गुफ्तगू करो। और जब तुम्हारे पास रब तुम्हें दौलत मालूम अता फरमाए तो क्या करो? गरीब को खाना खिलाओ। ये अफजल ईमान है। क्या है? ये अफजल ईमान है। अब जो मेरे नबी इस्लाम बता रहे हैं, जरा अपने माशरे में नजर उठा के देखें, ये इस्लाम में हम शामिल हैं? बोलो ना, ये इस्लाम में हम शामिल हैं? नहीं। हमारी जबान खुलती है तो गाली गलौज निकलते हैं, हमारी जबान खुलती है तो मामला ये होता है कि इतनी गंदी गंदी गाली है कि माँ भी सामने है, बहन भी सामने है, बीवी भी सामने है, मगर हमारी जबान नहीं रुकती। हम गाली पे गाली, गाली पे गाली, सुबह से शाम तक। और कुछ तो आदतन ऐसी होती है लोगों की कि अगर वो बात भी करता है तो बातों के साथ गाली निकालता है। अगर वो खाना खा रहा है, अगर वो गुटके खर्रे खा रहा है, तो मामला ये है कि हर चीज में गाली। तो ये बताओ, जो इस्लाम मेरे नबी बता रहे हैं वो इस्लाम ये है? बोलो ना, ये इस्लाम है? नहीं। अगर ये इस्लाम नहीं है तो फिर आओ इस्लाम के अंदर शामिल हो जाओ। ऐसी बोली बोलो कि लोग तुम्हारी बोली सुनकर तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर हो जाएं, और तुम्हारी इस जबान को सुनकर तुमसे पूछने पे मजबूर हो जाएं कि ये बताओ तुम किस मजहब के मानने वाले हो, कि तुम्हारी जबान भी इतनी अच्छी है, तुम्हारी बोली भी इतनी अच्छी है। मेरे नबी का मामला ये है कि जब मेरे नबी लब खोलते थे, मेरे इमाम कहते हैं कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब मेरे नबी गुफ्तार, मेरे नबी की गुफ्तार और मेरे नबी जब गुफ्तगू करते थे तो सहाबा खुद फरमाते हैं कि जब हम मजलिस में बैठते थे और मेरे नबी के लबे मुबारक जब खुलते थे और जब उनकी गुफ्तगू सुनते थे तो अपने इस चेहरे को और इस सर को इस तरह झुका लेते थे कि गोया ऐसा लगता था कि हमारे सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। इतने अंदाज के साथ नबी की गुफ्तगू सुनते थे। और जब मेरे नबी गुफ्तगू फरमाते थे तो अपने गैर भी मेरे नबी के करीब आ जाते थे। और फिर मामला ये है कि सिर्फ मेरे
نبی کے لب کھلتے تھے اور کئی لوگ دامنے کرم میں آتے ہوئے نظر آتے تھے. کئی لوگ دامنے کرم میں آتے ہوئے نظر آتے تھے. ایک بچہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا, اور کس لیے آیا کہ اس کی ماں بڑی غریب, بڑی تنگست حال. اتنا معاملہ تھا کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا, اس کا شوہر مر گیا, مگر ایمان والی نہیں تھی, اور اس کے جو گھر والے تھے اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب جب بچے نے دیکھا کہ کھانے کے لالے پڑے ہیں اور معاملہ یہ کہ اب تو لباس بھی یہ ہو گیا, بوسیدہ ہو گیا کہ جسم نظر آتا ہے, تو اس نے کہا میرے چچا ہیں, میرے پھپھا ہیں, جا کے لباس مانگتا ہوں کہ یہ تو میرے رشتہ دار ہیں, لباس دے دیں گے. گئے, مگر اس کو دروازے سے باہر کر دیا گیا, لباس نہیں دیا گیا. وہ روتے ہوئے آ رہا تھا. کوئی شخص ملا, کہا اے بچے کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ کہا میری ماں کا جو لباس ہے بوسیدہ ہو گیا ہے. میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا تھا, اپنے چچا کے پاس گیا تھا لباس مانگنے, مگر اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا, میری ماں کے لیے ایک لباس نہیں دیا. یہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. تو وہ شخص نے کہا کہ ایک شخصیت تیری مدد کر سکتی ہے. کہا اس مکے کے لوگ انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں. جو ان کے پاس جاتا ہے کبھی خالی نہیں آتا ہے. پھر میرے نبی کا تو معاملہ یہ تھا کہ میرے نبی کے پاس تو ہر انسان آتا تھا, صرف مسلمان مانگنے نہیں جاتے تھے. میرے نبی کے پاس یہودی بھی آتے تھے, کافر بھی آتے تھے, اہل مکہ بھی آتے تھے, مسافر بھی آتے تھے. اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی کا خود کا معاملہ یہ تھا کہ مہینوں سے فاقے, مہینوں سے گھر پہ چولہا نہیں جلا, مگر جب کوئی سوالی آتا تھا تو میرے نبی ادھار من کر اس کی سوال کو پورا کیا کرتے تھے, اس کی جھولی کو بھرا کرتے تھے. یعنی کوئی میرے نبی کی بارگاہ میں آتا تو کبھی میرے نبی کے لب سے نہ نہیں سنتا تھا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پھر معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی کے پاس تو لوگ تھوڑا امید لے کر آتے تھے, مگر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس لیے امام کہتے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, غربے بہا دیے ہیں. یہ انداز میرے نبی کا تھا, یہ انداز میرے نبی کا تھا. مکے اسی مدینے کی سرزمین ہے. ایک روایت میں حاتم طائی کا پوتا ہے, ایک روایت میں حاتم طائی کا بیٹا ہے. وہ آیا اور اس مدینے کی سرزمین پہ آنے کے بعد اپنے باپ کے تذکرے سنانے لگا کہ میرے باپ اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے محل میں 10 دروازے بنوائے تھے, اور کوئی سوالی پہلے دروازے پہ آتا تو وہ اسے دیا کرتا تھا. لینے کے بعد جب وہ دوسرے دروازے پہ آتا پھر اسے دیا کرتا تھا, حتیٰ کہ وہ لینے کے بعد جب 10 دروازے پہ آتا تو اسے منع نہیں کیا جاتا تھا, اسے لوٹایا نہیں جاتا تھا, اسے ٹھکرایا نہیں جاتا تھا, 10 دروازے میں اسے دیا جاتا تھا. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی, حاتم طائی کے سخاوت کے چرچے ہو رہے ہیں. امام حسین بچے تھے, آ گئے, کہا مدینہ میرے نانا کا, اور میرے نانا سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں, اور اس مدینے میں دوسرے کے سخاوت کے چرچے ہو, اس مدینے کے اندر دوسروں کے سخاوت کے چرچے ہو. تو وہ آ گیا, کہا کون؟ کہا اے نندے شہزادے مجھے حاتم طائی کا بیٹا کہتے ہیں. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اپنے باپ کی سخاوت بتا رہا ہوں. کہ کیا سخاوت بتا رہا ہے؟ کہا میرے باپ نے اپنے محل میں 10 دروازے بنوائے تھے. جب کوئی فقیر, کوئی سوالی آتا, کوئی غربا فقیر آتے تو اسے ایک دروازے میں دیا جاتا, اگر اس کی مراد پوری نہیں ہوتی وہ دوسرے دروازے میں آتا پھر دیا جاتا, حتیٰ کہ اسے 10 دروازے میں دیا جاتا, 10 دروازے میں دیا جاتا, لوٹایا نہیں جاتا. تو امام حسین مسکرا دیے, کہ تو اسے سخاوت کہتا ہے, تو اسے سخاوت کہتا ہے کہ ایک دروازے پر وہ آیا, اس کی مراد پوری نہیں ہوئی تب تو دوسرے پہ آ رہا ہے, دوسرے پہ مراد پوری نہیں ہوئی تب تو تیسرے پہ آ رہا ہے, اور تو اسے سخاوت کہتا ہے. ارے آپ سن, میں تجھے سخاوت بتاتا ہوں, اور کسی اور کی نہیں, جو کریم ابن کریم ہے, جو سخی ابن سخی ہے. میں اپنے گھر کی سخاوت بتاتا ہوں, میرے نانا کی سخاوت بتاتا ہوں کہ جب میرے نبی کے پاس, میرے نانا کے پاس, محمد رسول اللہ کے پاس جب کوئی آتا اور سوالی سوال کرتا تو ایک مرتبہ میں
معاملہ تھا، تو اسے سخاوت کہتا ہے؟ تو میرے نبی کی سخاوت تو یہ معاملے ہیں کہ میرے نبی تو تمام کل کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، صرف اس امت کے لیے نہیں، 18,000 عالم کے لیے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس لیے امام کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو یہ اسلام ہے۔ وہ بچہ کو جب اس نے کہا نا کہ ایک ذات ہے جو تیری مراد پوری کر سکتی ہے، مگر اے بچے تیرا مذہب کچھ اور ہے، ان کا مذہب کچھ اور ہے، ان کا مذہب کچھ اور ہے، جا ان کے پاس جا، وہ ہر مذہب والے کو دیا کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ کہ کہا میں پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لوں پھر مانگنے کے لیے جاؤں گا۔ ماں کے پاس گیا تو ماں نے تذکرے سن رکھے تھے، کہا بیٹا ان کے پاس نہیں جانا، جو ان کو دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے ان کے دھرم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کہا ماں مجھے تیری حالت دیکھی نہیں جاتی، میں جا تو رہا ہوں مگر جاتے ہی سے کہہ دوں گا کہ میں تمہارے دھرم کو قبول نہیں کروں گا، میں ان کا دھرم قبول نہیں کروں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ ماں نے اجازت دیتی، بچہ گیا۔ میرے نبی مسجد حرام کے اندر ہے، کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ سیدھا گیا میرے نبی کی بارگاہ میں گیا اور جاتی سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مگر آپ سن لیجئے کہ آپ کا میں دھرم قبول نہیں کروں گا۔ سیدھے جا کے تو میرے نبی مسکرا دیے، کہا بیٹا مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ، کس مقصد سے آئے ہو؟ دھرم کی بات بعد میں ہوگی، مذہب کی بات بعد میں ہوگی۔ کہا میری ماں کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں، اپنی ماں کے لیے۔ اب میرے نبی نے جو چادر آپ کے کانوں میں تھی نا، وہ میرے نبی نے اپنی چادر کو اتارا، وہ ایک چادر میرے نبی اوڑے ہوئے تھے، چادر کو اتارا اور اس بیٹے کو عطا فرما دی، آیا یہ چادر لے کے جا، اس سے اپنی ماں کے جسم کو چھپا لینا۔ اب یہ چادر تھی نور والی چادر تھی، میرے نبی کے جسم سے مست تھی۔ اب یہ چادر جس کے پاس جاتی کیا وہ کفر میں رہتا؟ کیا وہ اسلام سے دور رہتا؟ کیا وہ نبی کی بارگاہ میں نہیں آتا؟ اب جیسے ہی وہ چادر اس ماں کے سر پہ پڑی ہے دنیا بدل گئی۔ اگر جب چادر لا کے دیا ہے نا بیٹے نے تو ماں نے سوال کر دیا، بیٹا تو نے ان کا دھرم قبول تو نہیں کیا؟ کہا ماں نہیں کیا۔ کہا نہیں قبول کرنے کے بعد بھی چادر عطا فرما دی؟ کہا عطا فرما دی۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا تو پھر ہمیں ان کا دھرم قبول کرنا چاہیے، ہمیں ان کا دھرم قبول کرنا چاہیے جو کوئی بلا سبب کے بلا وجہ کے عطا کرتا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں دنیا میں وہی سچا مذہب ہے اور اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا کہ میرے نبی ایسا عطا کرتے تھے کہ لوگ اسلام میں شامل ہو جاتے تھے، جو لوگ غیر ہیں وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے تھے اور پھر پہلی بار میں اتنا عطا فرماتے تھے کہ دوبارہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرے نبی کی سخاوت کا معاملہ ہے، یہ میرے نبی کی یہ اسلام ہے۔ اب یہ بتاؤ یہ اسلام ہمارے آس پاس کہیں ہے یا ایسے اسلام کے ہم ماننے والے ہیں جو ایسی سخاوت ہم دکھائیں؟ اب سخاوت میں بہت لمبی گفتگو ہے مگر یہاں سخاوت بھی ہے اور کھانا کھلانے کا معاملہ بھی ہے، اور پھر ہمارے عبید بھائی نے اس میں ایک شریعت کا حکم لگا دیا، تو پھر شریعت کے تحت بھی اسے سمجھانا پڑے گا، ورنہ اگر گفتگو چلتی رہی تو رات گزر جائے گی، اتنے واقعات ہیں اس میں۔ مگر آئیے جو کھانے کھلانے کا معاملہ ہے نا اسے بس سمجھ لیجئے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ انتہا اسلام کی کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا۔ کیا کرنا؟ میٹھا بول بولنا، اور بھوکوں کو کیا کرنا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ افضل ایمان ہے۔ کیا ہے؟ افضل ایمان ہے۔ اور آپ دنیا میں نہیں ہندوستان کے رہنے والے صرف ہندوستان میں گھوم کے دیکھیں، آپ جس خانقاہ میں چلے جائیں 24 گھنٹے لنگر بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ 24 گھنٹے لنگر بنتا ہے۔ اور کیوں بنتا ہے؟ یہ صوفیہ کا طریقہ تھا، یہ ولی اللہ کا طریقہ تھا، یہ نبیوں کا طریقہ تھا، نبی سے چلا آ رہا ہے، اس کو صوفیہ اور ولی نے اپنایا ہے۔ نبی کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تواریخ میں آیا ہے کہ آپ کسی مہمان کے بنا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے،
کسی مہمان کے بنا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور کبھی کوئی مہمان نہیں ملتا تو دور دراز کا سفر کرتے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی مہمان نہیں ملا، کوئی مہمان نہیں ملا، تو آپ گھر سے نکلے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک 70-80 سال کا بوڑھا، اسلام کا ماننے والا نہیں، بت پرست یا ایک روایت میں آتش پرست آیا، آگ کی پوجا کرنے والا، اس کو کہا چلو بھائی دسترخوان تیار ہے، کھانا کھانے چلنا ہے، لے کے چلے گئے۔ اب جب وہ بیٹھا کھانا کھانے کے لیے نا، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ غذا تمہارے سامنے رکھی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام پڑھ لے کے کھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس اللہ کو تم بتا رہے ہو میں اس اللہ کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، میں تو آتش پرست ہوں، میں تو بت پرست ہوں، میں تو بت کی پوجا کرتا ہوں، میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، نہ اس کا نام لوں گا نہ اس کے نام سے کھاؤں گا۔ تو کہا یہ ساری نعمت تو اس کی دی ہوئی ہے، تو تو کہتا ہے اس کے نام سے نہیں کھاؤں گا؟ کہا یہ چند لقموں کے لیے میں اپنے خداؤں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس کا ایمان تو دیکھو، کہ چند لقموں کے لیے اپنے خدا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کھلانا ہے تو بنا نام لیے کھاؤں گا، بنا نام لیے کھاؤں گا، ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ کہا یہ سب تو اس کا دیا ہوا ہے، میں نام لے کے کھا رہا ہوں، تجھے بھی نام لے کے کھانا پڑے گا۔ کہا نہیں کھاتا۔ کہا پھر کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اٹھ کے چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ جیسے وہ اٹھ کے گیا نا، رب کی طرف سے وحی آ گئی، کہا اے موسیٰ اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے موسیٰ کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو کہا مولا تیرا نام نہیں لیتا تھا، تیرا نام نہیں لیتا تھا۔ تو رب پوچھتا ہے موسیٰ جس شخص کو تو نے لے کر آیا تھا، یہ بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی عمر رہی ہوگی؟ تو کہا مولا 70 یا 80 سال۔ تو بتا 70-80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، توجہ ہے، 70-80 سال سے میری نافرمانی، میرا نام نہیں لیا، مگر مجھ کریم رب کو تو دیکھ 70-80 سال سے اسے رزق دے رہا ہوں۔ تو ایک دن لے کر آیا ہے، تو ایک دن لے کر آیا ہے، 70-80 سال سے میں اسے رزق دے رہا ہوں، بھلائی وہ میرا نام نہیں لے رہا، تو ایک دن لے کر آیا ہے، میں 70-80 سال سے دے رہا ہوں، جا اسے بلا اور پھر کھانا کھلا۔ اب حضرت ابراہیم گئے، اسے ڈھونڈا تو ایک پہاڑی چڑھ رہا تھا، بلا کر لے کر آیا۔ کہا چلو۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا چلو دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لو۔ کہا شرط ہے نام نہیں لوں گا رب کا، تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا اسی کی طرف سے پیغام آیا ہے، کہا نام مت لے، مگر رب پیغام بھیجتا ہے کہ کھانا کھا لے۔ کہا تیرے رب کی طرف سے پیغام آیا؟ کہاں پیغام آیا ہے؟ تو کہا پیغام آ گیا ہے، تو پہلے ایسا کر کہ وہ جو اسلام جو تو بتا رہا ہے نا، اس میں مجھے داخل کر لے، پھر تیرے رب کا نام لوں گا، پھر کھاؤں گا۔ تو یہ کردار ہوا کرتا تھا، یہ کردار۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی نے اسلام سکھایا ہے، اور اسلام کیا ہے کہ جس کنٹری میں، جس علاقے میں تم رہتے ہو، تو صرف اپنی پرواہ مت کرو، اپنے پڑوسی کی پرواہ کرو، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کرو، اور ہر انسان کی پرواہ کرو جو تمہارے آس پاس رہتا ہے، کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں وہ پیاسا تو نہیں سو رہا ہے۔ یہ پرواہ کرنا تمہارا ہے۔ اگر رب نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، اگر رب کائنات نے تمہیں امین ترین بنایا ہے، تو خود بھی کھاؤ اور پھر اپنے پڑوسی کو بھی کھلاؤ۔ وہ کسی مذہب کا ہو، میرے نبی نے مطلقاً فرما دیا، کسی مذہب کا ہو، اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ پیاسا ہے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کرو۔ اور اگر میرے نبی نے فرمایا تم کوئی لذیذ چیز بناتے ہو، کوئی لذیذ چیز، تو شوربہ زیادہ کر دیا کرو، اور ایک شوربہ کا پیالہ اپنے پڑوسی کو دے کے آ جایا کرو، اپنے پڑوسی کو۔ تم سارے حقوق تو ادا کر رہے ہو، مگر معاملہ یہ ہے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم روزہ بھی رکھ رہے ہو، تم زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، تم حاجی نمازی بھی بن گئے ہو، مگر اگر پڑوسی کے حق کو پامال کر رہے ہو، تو کل بروز قیامت یہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر اگر مسلمان ہے تو اس کا اجر رب یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا، اور اگر اس کی آپ نے حق تلفی کی ہے تو کل بروز قیامت سامنے کھڑا کر دے گا رب۔ جب تک اس کا حق ادا نہیں کرو گے جنت نصیب
نہیں ہوگی، اور اگر غیر مسلم کی مدد کرتے ہو تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی دیا جائے گا، آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات میرے نبی کے پاس ہر مذہب کے لوگ آتے تھے، میرے نبی نے ہر مذہب کے لوگوں کی مدد فرمائی ہے، اور پڑوسی کا معاملہ یہ مطلقاً فرما دیا کہ مدد کرو۔ کیا کرو؟ مدد کرو۔ اور جب تم کسی کو کھانا کھلاتے ہو نا، کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب افضل ایمان ہے نا؟ آئیے اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، بس آخری بات میرے خیال سے وقت ہو رہا ہے۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، بڑے غریب صحابی، تو میرے نبی نے فرما دیا اے میرے غلام کیا حال ہے؟ توجہ ہے، اے میرے غلام کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بڑی غربت میں ہوں، بڑی غریبی ہے، غریبی کی وجہ سے کوئی نہیں پوچھتا، غریبی کی وجہ سے کوئی ساتھ نہیں رکھتا، غریبی کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ رشتہ دیتا ہے نہ رشتہ داری بناتا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں کہ نہ صحیح سے پہننے کو لباس ہے نہ کھانے کو کھانا ہے۔ یہ گفتگو میرے نبی سے ہو رہی ہے، اب پیار بھری گفتگو میرے نبی اس صحابی سے فرما رہے ہیں۔ میرے نبی سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اسی گفتگو میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، وہی لے کر آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابی آپ کا ہے نا، جس سے آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، کل ظہر کے بعد یہ کل ظہر تک زندہ ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، یہ کل ظہر تک زندہ ہے، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جب نبی نے یہ سنا نا، جبریل علیہ السلام چلے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا غریب کہ ابھی زندگی کے اچھے خاصے لمحات نہیں دے سکا، اس کی موت کا معاملہ آ گیا۔ تو اب میرے نبی کا جو دریائے رحمت ہے نا جوش میں آ گیا، کل تک کا معاملہ ہے، کل تک اس کی زندگی ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا نہیں کہ یہ صحابی کل تک تیری زندگی ہے، پوچھا اے میرے صحابی بڑی غربت میں تیری زندگی ہے، اب یہ بتا کہ اس زندگی جیتے جیتے تیری کوئی حسرت ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، یا کوئی تو حسرت رکھتا ہے جو پوری کی جائے؟ تو فرمایا اے میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت تو بہت ہے، ہر انسان کی حسرت رہتی ہے، مگر اس پہ دو حسرتیں ہیں جو میرے دل میں ہے، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے کہ میری وہ حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی بتا کیا حسرت ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا غربت دیکھی ہے، اور اتنا بڑا ہو گیا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا، مگر کبھی میں نے میٹھا نہیں کھایا، کبھی میٹھا مجھے میسر نہیں ہوا۔ تو ایک حسرت یہ ہے کہ لذیذ میٹھا کھانے کو مل جانا، اور دوسری حسرت یہ ہے کہ آپ کا غلام ہے، جوان بھی ہے، کوئی ایسی نیک بیوی لڑکی مل جاتی جس سے میرا نکاح ہو جاتا، کوئی نیک ترین عورت مل جاتی جس سے میرا نکاح ہو جاتا، تو یہ اہل مدینہ رات میں سوتے ہوتے اور وہ میری شریک حیات اور میں مصلی پہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوتے، اور رب کی وحدانیت اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے، یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، ایسی کوئی شریک حیات مل جاتی یا رسول اللہ، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ یہ حسرت میری پوری نہیں ہوئی۔ اب میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضرت بلال کو فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کے آؤ، عثمان کو بلا کے لے کے آؤ، علی کو بلا کے لے کے آؤ، اور دیگر صحابہ کرام آئے۔ جب تمام صحابہ کرام آ گئے نا تو فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ بتا تیری شادی کی خواہش ہے، کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی لڑکی ہے، جیسا میں چاہتا ہوں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، خوبصورت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے تیرے چچا کو پیغام بھیج۔ چچا آئے، چچا سے فرمایا گیا کہ اے اس شخص کے چچا، تیری جو بیٹی ہے اس کا نکاح کا معاملہ میں نے اس تیرے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ اب جب نبی نے فرما دیا کس کی ضرورت تھی کہ انکار کرتا؟ کہا تیری بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ میں نے طے کر دیا اور نکاح اب
صحابی ہوگا. اب میرے نبی نے کام بانٹ دیا. کسی کو کہا چارپائی لے کے آ جاؤ, کسی کو کہا بستر لے کے آ جاؤ, کسی کو کہا ضرورت کا سامان لے کے آؤ, اور حضرت عثمان غنی کو کہا کہ میرے اس غلام کے لیے ایسا لذیذ حلوہ بناؤ جو اس سے پہلے نہ بناؤ. ایسا لذیذ حلوہ بناؤ جو اس سے پہلے نہ بنا ہو. حلوہ بن کے تیار ہوا, حلوہ آ گیا, لوگ آ گئے, دلہن کو تیار کر کے لا لیا گیا, دلہا تیار ہو گیا. اسی عین وقت مسجد نبی کے اندر میرے نبی نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا. اور جب نکاح ہو گیا تو فلاں صحابی سے کہا کہ تیرا گھر ایک خالی ہے, کہ تو انہیں دیتا ہے؟ تو خیر اللہ, یہ گھر کیا, جان آپ پہ قربان ہے, میں گھر دیتا ہوں. گھر بھی دے دیا گیا. اب صحابہ اکرام سے کہا گیا اس کی برات کو اس گھر میں لے کے جایا جائے. برات گھر میں جا رہی ہے, نبی نے حلوہ بھی عطا فرمایا. کہا جا برات لے کر جا, اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار, اور اس حلوے سے تو شکم شیر ہو کر اس حلوے کو کھا, اور جو تیری حسرت ہے رب تیری حسرت کو اس کو پوری کر رہا ہے. اب یہ جا رہا ہے. اب نبی کو پتا ہے کہ کل اس کی موت ہونے والی ہے, تو یہ رات میں گئے, رات گزر گئی. رات گزر گئی. جب صبح ہوئی نا, ظہر کا وقت ہوا, تو ظہر کی نماز کے بعد نبی نے ایک صحابی کو بلا کے فرمایا کہ جاؤ, اور جو صحابی کی کل شادی ہوئی تھی نا, اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاؤ, اور جب رونے کی آواز گھر سے آئے تو مجھے آ کے اطلاع دینا. جب رونے کی آواز گھر کے اندر سے آئے تو مجھے آ کے اطلاع دینا. اب یہ صحابی ظہر سے عصر تک چکر لگاتے رہے, مگر اندر محبت بھری باتوں کی آواز آ رہی ہے, خوشیوں کی آواز آ رہی ہے, ہنسنے اور مسکرانے کی آواز آ رہی ہے. ظہر سے عصر ہو گئی مگر رونے کی آواز نہیں آئی, اور رونا اس مقصد سے تھا کہ اس کی موت ہونے والی تھی. مگر یہاں تو معاملہ ہے کہ ہنسی مذاق, یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ اندر سے بات چیت کی آواز. اب جب اثر ہوئی نا, تو وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کوئی رونے کی آواز نہیں, کوئی رونے کی آواز نہیں آئی. تو میرے نبی سجدے میں, اور سجدے میں رب سے ہم کلام کا, مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ اس کی موت کل ہونے والی تھی. تو رب فرماتا ہے میرے محبوب, جو جبریل نے کہا سچ کہا, لوہے محفوظ پہ یہی لکھا ہوا تھا, اس کے مقدر میں یہی تھا کہ اس کی موت کل ہو جائے گی. مگر یا رسول اللہ, جب تم نے اس کی شادی کی نا اے میرے حبیب, اور جو حلوہ لذیذ اس کے لیے بنایا تھا جسے آج تک اس نے نہیں کھایا, جب یہ گئے نا, اور جب رات کا ایک پہر گزرا نا, اور یہ دونوں اس حلوے کو کھانے کے لیے بیٹھے نا, تو ایک سائل جو ہے, ایک منگتا جو ہے ان کے دروازے پہ آ گیا. اور یہ کھانے ہی والے تھے کہ اس سائل نے, اس منگتے نے دروازے پر دستک دی, اور دستک دینے کے بعد یہ صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے. 3-4 دن سے یہ سائل بھوکا ہے, یہ فقیر بھوکا ہے. تو جیسے ہی یہ آواز اس شخص کے کانوں میں پڑی نا, تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری شریک حیات, میری دونوں حسرت پوری ہو گئی, مگر ایک ہی حسرت کافی ہے کہ جیسی بیوی میں چاہتا تھا رب نے مجھے عطا فرما دیا. تو یہ ایک حسرت میرے لیے کافی ہے, اگر تو اجازت دے نا, تو یہ جو حلوے کا برتن ہے اس فقیر کو نہ دے دوں, اس فقیر کو نہ دے دوں. بیوی نے اجازت دے دی. اب یہ شخص اٹھا, پورا کا پورا جو لذیذ حلوہ بنا ہوا تھا اس فقیر کو لا کے دے دیا. اب جب برتن فقیر کے ہاتھ میں آیا ہے نا, تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا, رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا. کہا مولا, اس بندے نے تیرے نام پہ مجھے کھانا عطا فرما دیا ہے. اے مولا, اس کھانا عطا کرنے کے صدقے میں اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے, اس کی عمر کو دراز عطا فرما دے, اور انہیں اس جوڑے کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. تو اے میرے محبوب, اس کی تقدیر میں تو موت لکھی تھی, عنقریب یہ مرنے والا تھا, مگر اس نے ایک فقیر کو میرے نام پہ کھانا کھلا دیا, تو میں نے اس کھانا کھلانے کے صدقے میں اس کی موت کو زندگی میں تبدیل فرما دیا. تو کھانا وہ ہے کہ لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے. کھانا کھلانے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی مشکلات کو دور کر دیا کرتا ہے. یہ کھانا ہے. اب آؤ, کھانا کیسے کھلانا ہے, کھانا کیسے کھلانا ہے. تو کھانے کا پہلا آداب کہ رزق حلال ہو. کیا ہو, ارے بولو نا, کیا ہو, رزق حلال ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بسم اللہ بعد میں
दस्तरखान बाद में, सुन्नत रसूल बाद में, पहला क्या हो, रिज़्क़े हलाल हो। अब उसका मामला ये कि अब तुम उससे खिलाओ तो रब उसकी बरकतें भी अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा? रब उसकी बरकतें भी। अब खाने कितने किस्म के होते हैं? अब हमारे यहाँ पर चैलम का खाना भी है, 10वें का खाना भी है, 20वें का खाना भी है, 11वीं शरीफ भी है, अकीका भी है, निकाह भी है, वलीमा भी है। बात समझ में आ रही है? ये खाने और ये खानों के रिवाज हमारे यहाँ पर है, मगर आइए शरीयत इस्लामिया में इसे खिलाना कैसे, ये खाने को खिलाना कैसे? पहले आता है नेके का खाना, जो शरीयत में है ही नहीं है। नेके का खाना जो शरीयत में है ही नहीं है, निकाह का खाना है ही नहीं है, मगर हम खिलाते हैं। तो पहला अदब क्या है? रिज़्क़े हलाल हो। क्या हो? रिज़्क़े हलाल हो। अब खिला रहे हो तो फिर पड़ोसी को पूछो, फिर गरीब को पूछो, फिर फुकरा को पूछो, उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं। और यही वलीमे के खाने का मामला है कि वलीमे के खाने में मेरे नबी ने फरमाया कि एक ही बकरी हो मगर वलीमा करो, एक ही बकरी हो मगर वलीमा करो। वलीमा करना सुन्नत है, और वो वलीमा सबसे बेहतरीन मेरे नबी ने फरमाया जिसमें तुम अपने रिश्तेदारों के साथ साथ गरीबों को बुलाओ। और सबसे बदतरीन वलीमा मेरे नबी ने वो फरमाया कि जिसमें गरीबों को नहीं पूछा जाता, सिर्फ अमीरों को पूछा जाता है। ये मेरे नबी ने सबसे बदतरीन वलीमा कहा है। वो वलीमा जिसमें गरीबों को बुलाया जाए सबसे बेहतरीन दावत है, सबसे बेहतरीन वलीमा है। इसी तरीके से मामला आता है चहल्लुम का, करते ना आप 10वां 20वां 40वां, इसे कहते हैं ईसाले सवाब। क्या कहते हैं? ईसाले सवाब। तो आइए अब इसके दो मसले हैं, एक तो ये गरीब के लिए होता है और दूसरा सबके लिए होता है। अब सबके लिए कैसे? कि अगर सामने वाले ने इस नियत के साथ बनाया है कि मुझे सिर्फ ईसाले सवाब करना है और फिर आम दावत दे दी, आम दावत 40वें की दावत नहीं, सिर्फ ईसाले सवाब की दावत, आम दावत, तो फिर उसका खाना हर किसी के लिए जायज है, उसका खाना हर किसी के लिए जायज है। मगर उसमें मखसूस चहल्लुम हो गया और चहल्लुम का खाना है और मखसूस गरीब और फकरा हो गए तो वह अमीर लोगों के लिए खाना नाजायज है। खा लिया तो मेरे नबी फरमाते हैं कि इससे दिल मुर्दे होते हैं। क्या होते हैं? दिल मुर्दे होते हैं। बात समझ में आ रही है? बात इसी तरीके से 10वां 20वां 40वां जो है, मैं बड़ी शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि वक्त हो गया है, इसमें तफसील में से भी इसको समझ लो कि दावत कैसी करनी है। और फिर 14 नंबर पे आता है अकीका। क्या आता है? अकीका। इसको हमने रिवाज बना लिया। अकीका एक सुन्नत अमल है। क्या है? सुन्नत है, इसका करना मुस्तहब है। क्या है? कर लिया तो सवाब है और नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है। मगर आज मामला है कि उसको रिवाज बना लिया है। और रिवाज हमारी घर की औरतें 40वां हो तो हुकूमत इनकी, निकाह हो तो हुकूमत इनकी, वलीमा हो तो हुकूमत इनकी, यानी घर में हर टाइप मर्दों का मामला चलेगा मगर ये में औरत आ जाती है। और वो भी कौन सी? वो 2.5 अक्षर वाली। समझ रहे हो? हब्बो खादा, कम्मो आपा, नच्चो चच्ची, हाँ, ये 2.5 अक्षर वाली की हुकूमत चलती है। न पूरे नाम वाली होती है ना आधे नाम वाली, 2.5 अक्षर, न पूरे में है ना आधे में, बीच में, न पूरे में और ना आधे में, बीच में ये होती है और इनकी हुकूमत चलती। नहीं साहब, ऐसा नहीं, ऐसे ही होगा। वो पूरे दस्तरखान बिछना चाहिए। वो हमारे अब्बा बड़ी पीते थे तो बंडल भी उन्हीं का होना, फातिया। सिगरेट पीते, सिगरेट का डब्बा होना। चाय पीते थे साहब, चाय पिला के रख दो। तंबाकू वाला पान खाते थे, बोल देना पान वाले को वैसी पान बना के देगा। ये सारी चीज दस्तरखान पे। अरे अल्लाह के बंदे खाते थे, अब थोड़ी खा रहे हैं। अब तुमको खाना है, देख तुम पकाओ, बिरयानी लजीज तुम बनाओ, खाओ तुम। ये बताओ उसको क्या मिला? बनाया तुमने, खाना तुमने खाया, उसको क्या मिला? वो तो इसाले सवाब का भूखा है। वो तो कुरान पढ़ो बख्शो उसका भूखा है, सदका खैरात करो उसको भूखा। ये बिरयानी थोड़ी खाने आएगा। और रिवाज में ये है कि वो अभी भी हमारे यहाँ कहीं कहीं चलता है, वो जो क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, आटा, उसे एक पतली में वो कभी छत के ऊपर तो कभी अंगन में रख देते हैं। कहो वो रूह आएगी साहब, तो उसके कभी हाथ कभी पैर के निशान। पता चला रात में कुत्ता बिल्ली आ गए, उनके पैर पड़ गए, नहीं जी हमारे मरूमी आए थे। ऐसे ऐसे रिवाज है। और ये रिवाज बनाने वाली मर्द कम, औरतें ज्यादा।
اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ 40 دن پڑھانے والا لگاتے ہیں، ہے نا، اور جب 40واں دن آتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے نیا لباس پہنایا جاتا ہے، عطر سرما سب لگایا جاتا ہے، اور پھر اس میں ابا ڈھونڈتے، میرے ابا آ گئے، گلے ملتے ہیں. یہ سارے خرافات ہمارے اندر، تو یہ 40واں نہیں ہے. اور ایسی خرافات عقیقے کے اندر ہے نا. عقیقہ، نانی گوشت نہیں کھائے گی، دادی گوشت نہیں کھائے گی، دادا گوشت نہیں کھائیں گے، دادی گوشت نہیں کھائے گی، چاچا چاچی نہیں کھائیں گے. ارے انہیں کا تو حق سب سے زیادہ ہے اور انہیں کو روک رہے ہو. میرے نبی نے عقیقہ کیا، اور کس کا کیا؟ حسنین کریمین کا. امام حسن پیدا ہوئے نا تو میرے نبی نے 7ویں دن حضرت امام حسن نام رکھا. اس کے بعد آپ نے، ایک روایت میں 2 دمبے ہیں، ایک روایت میں بکرے ہیں، آپ نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد پھر آپ کے سر کو موڑا، اور جو بال نکلے نا اس کو چاندی کے برابر تول کے آپ کے اوپر سے صدقہ فرما دیا. تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7 دن میں، یہ بھی ایک رواج ہے، وہ 1.25 مہینے تک بال نہیں اتاریں گے صاحب، ہے نا، 1.25 مہینے تک بال نہیں اتاریں گے. کیوں نہیں اتاریں گے صاحب؟ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، رب نے کہا، مصطفیٰ نے کہا؟ نہیں، یہ ہمارے ابا نے کہا، ہمارے دادا نے کہا، ہمارے پردادا نے کہا تھا. تو یہ دادا پردادا سے شریعت نہیں چلتی، یہ نظام قدرت میرے نبی کی شریعت ہے، میرے نبی کے حکم سے چلتی ہے، نہ تمہارے بنائے ہوئے باپ داداؤں کے اصولوں سے چلتی ہے. باپ داداؤں کے اصول سے یہ شریعت نہیں چلتی ہے. جو میرے نبی کا بنایا ہوا طریقہ، اس طریقے سے تمہیں چلنا پڑے گا. اس طریقے سے میرے نبی نے فرمایا لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کر. اب اس میں بکرا بکری قید نہیں ہے، بکری بھی ذبح کر سکتے ہو، بکرے بھی ذبح کر سکتے ہو. لڑکی ہو تو 1 بکری یا بکرا ذبح کرو، اس میں بکری بھی ذبح کر سکتے ہو، بکرے بھی ذبح کر سکتے ہو. اور جو حکم قربانی کا ہے وہی عقیقے کا ہے. اس کے 3 حصے کرو، 1 خود رکھو، 1 رشتہ دار میں بانٹ دو، اور 1 غریب اور فقیر کو دے دو، یا پھر سارا بنا کے سب کی دعوت گھر پہ کرو. یہ طریقہ عقیقے کا ہے. اس کا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ان کے امی ابو چاچا چاچی دادا دادی نانا نانی کو کھلاؤ. نانا نانی ان کا حق سب سے زیادہ ہے. کیا ہے؟ ان کا حق سب سے زیادہ ہے. اور ایک رواج میں معاملہ آتا ہے کہ ہم تو اب لڑکی 10 سال کی ہو گئی، لڑکا 15 سال کا ہو گئے، اب عقیقہ کر رہے ہیں، ہے نا. عقیقہ کب ہے؟ 7 سے 8 دن کے اندر. اب استطاعت نہیں ہے، نہیں کیا، مگر استطاعت آ گئی تو کر لے. اور اگر طاقت نہیں ہے تو ہمارے اس میں بڑا معاملہ ہے، ادھار لیتے ہیں، ادھاری کرتے ہیں، قرضہ لے کر عقیقہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے کہ تمہارے اوپر لازم آ گیا کہ کرو. اگر تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، رب نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے تو شوق سے تم عقیقہ کرو نا. اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر لازم اور واجب اور فرض نہیں ہے کہ تم عقیقہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، استطاعت ہے تو کرو، اور نہیں ہے تو کوئی گناہ تمہارے سر پہ نہیں آئے گا. اور پھر کرنا ہے تو اس انداز کے ساتھ کرو کہ اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ غریب کو پوچھو. کس کو پوچھو؟ غریب کو پوچھو. یہ عقیقہ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ کھانا کھلانے کا طریقہ ہے. اور پھر کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی تمہارے زیادہ حقدار ہیں، تمہارے رشتہ دار تمہارے زیادہ حقدار ہیں، اور تمہارے قریبی جو غریب اور فقراء ہیں وہ تمہارے زیادہ حقدار ہیں. تو ان کو دو. جب تم انہیں دو گے نا تو یہ رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اور جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو رب کائنات تمہیں اس سے کئی گنا عطا فرمائے گا، کئی گنا عطا فرمائے گا. تو جو مدد کا معاملہ ہے یہ شریعت اسلامی کا طریقہ ہے. سامنے والے کو دیکھا نہیں جاتا کون ہے، اگر تم میں استطاعت ہے تو مدد کر دو. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسلام اس لیے تو خوبصورت ہے، اسلام اس لیے بہترین مذہب ہے کہ وہ سامنے والے کے مذہب کو نہیں دیکھتا ہے، وہ سامنے والے کے معاملے کو نہیں دیکھتا کیسا ہے. اگر وہ اس لائق ہے، اگر وہ غریبی میں ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ پیاسا مر رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسے اس کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤ، اس کی پیاس کو بجھاؤ. اس لیے تو میرا رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی بہترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. مگر اسے سمجھ کے رکھے. آخری بات اس شریعت میں سمجھ کے رکھے کہ شریعت کیا کہتی؟ کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے؟ 2 طرح کے. ایک وہ
جو اسلام لانے کے بعد پھر گیا. کیا ہو گیا؟ اسلام لانے کے بعد پھر گیا. اور ایک کافر جو شروع سے کافر ہے. تو جو لانے کے بعد پھر گیا، قرآن کہتا ہے نہ اس سے میل جول رکھو، نہ اس کے ساتھ کھاؤ، نہ اس کے ساتھ پیو، نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ اٹھو. اور اگر مر جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. تو ایسا اگر مر رہا بھی ہے تو نبی کی شریعت کہتی ہے نہ اسے کھانا کھلایا جائے نہ پانی پلایا جائے. کون؟ جو ایمان لانے کے بعد پھر گیا، یعنی گستاخ ہو گیا، نبی کا گستاخ ہو گیا. ایسے لوگوں کو مر بھی رہا ہے تو نہ کھانا دینا جائز ہے، نہ پینا پانی پلانا جائز ہے. ایسے لوگوں کو جائز نہیں ہے. اور پھر کافر کا معاملہ بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے میل جول مت رکھو، یہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. یہ ایک بات بھی ہے. اگر تم ان کی مدد کر رہے ہو، جو کافر، ایک کافر مرتد ہے، ان کی مدد ہی نہ کی جائے. یہ تو شریعت بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے. مگر جو کافر ہے، اب ان کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری بات اسے سمجھے کہ ان کی مدد کرنے میں تمہارے مسلمان بھائی کا حق نہ مارا جانا. توجہ ہے تو سمجھ آئی بات؟ کہ پہلے یہ دیکھو کہ جو تندرست حال میں کوئی مسلمان تو نہیں ہے، پہلے اس کی مدد کرو، پہلے اس کی پورتی کر دو، اس کے بعد پھر تم دوسری طرف جاؤ. یہ شریعت کے حکم ہے. یہ انداز ہے الگ الگ دینے کے. اسے سمجھو، شریعت کو سمجھو، اور جیسے اسلام بتایا گیا ہے، اے میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، اس طریقے سے اسلام میں شامل ہو جاؤ. میرا رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے. یہی اسلام ہے. تو اپنے آس پاس ڈھونڈو کہ اسلام کہاں ہے. ہم صحیح معنوں میں اسلام کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم صحیح مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم صحیح ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.